سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بھی سب سے پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے۔ تقویٰ ویسے صرف اللہ کے خوف کو نہیں کہتے، یہ وہ خوف ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت اور تعظیم بھی شامل ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اسے محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو تقویٰ ایک بنیادی چیز ہے جو ہر ایک بنیادی جذبہ ہے مسلمان کے لیے، جو زندگی کے ہر میدان میں اس کا ساتھ دیتا ہے، دے سکتا ہے، اور اس سے کام لینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف، اس سے محبت، اس سے تعلق وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ اسے کسی کی توہین کرنے کے لیے، کسی پر بہتان لگانے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے اور کسی کی برائی کو نشر کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے بچیں۔ دوسری بات، جہاں تک اس کے مثبت استعمال کا تعلق ہے، آج کی یہ ورکشاپ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اس حوالے سے ہے کہ اسے مثبت طور پہ اور خاص طور پہ دینی اور جماعتی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے مثبت استعمال کے لیے اس حوالے سے، جس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے، اس کے مثبت استعمال کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے عالم آپ بن جائیں، لیکن بنیادی دینی معلومات کے بغیر آپ دین کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بنیادی دینی معلومات، اگر دینی معلومات میں بنیادی طور پر نقص ہیں آپ کے ہاں، آپ کی دینی معلومات میں بنیادی طور پر نقائص پائے جاتے ہیں، ضروری چیزیں آپ کے پاس، ضروری معلومات دینی آپ کے پاس نہیں ہیں، تو دوسروں کو آپ کیا پڑھائیں گے اور کیا سکھائیں گے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک اپنی بات درست اور مثبت انداز میں کس طرح پہنچائیں گے؟ علم بنیادی چیز ہے، تقویٰ کے بعد وہ بنیادی، سب سے بنیادی تو وہی ہے علم۔ اور علم کے بعد جتنا، اب اسے آپ تھوڑی ایک غلط سی اصطلاح میں تھوڑی صوفیانہ بات سمجھ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، جتنا ذکر کرنے والے ہوں گے، اور جتنا آپ اپنی عملی زندگی میں خود دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی آپ کی بات میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرے گا۔ اور وہ تاثیر صرف زبان میں نہیں، سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی انشاءاللہ وہ تاثیر نظر آئے گی اور لوگوں پر اثر انداز ہوگی۔ اثر دلوں کو بدلنا، دلوں کو مسخر کرنا اور دلوں میں تبدیلی لانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اختیار تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملا، اللہ کے آخری اور سب سے برگزیدہ رسول کو بھی نہیں ملا۔ ما انت علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے۔ اور انک لا تہدی من احببت، بہت سی آیات ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے ہدایت دینا اور ہدایت پر چلانا اور آخری دم تک ہدایت پر رکھنا، یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ صحیح علم کی روشنی میں لوگوں تک بات پہنچائیں، اور یہ بنیادی طور پہ ایک مبلغ کا کام ہے۔ اگر آپ دینی معلومات، درست دینی معلومات پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے لوگوں تک، تو یہ آپ ایک مبلغ کا کام کر رہے ہیں اور نبی کی نیابت کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آخری نبی آ چکے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن کار انبیاء قیامت تک جاری رہے گا۔ اور کار انبیاء کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ انبیاء کا کام ہے اور یہ امت نے کرنا ہے۔ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے رسول نے حق کی گواہی دے دی، حق ہمیں بتا دیا، صحیح عقیدہ اور درست راہ عمل ہمیں بتا دی، اب اس درست عقیدہ اور درست راہ عمل کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ نور توحید کا اتمام آپ سوشل میڈیا کے ذریعے انتہائی مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تقویٰ ہو، علم ہو بنیادی، اور علم کے ساتھ عمل اور ذکر بھی ہو، اس کی بھی عادت ڈالیں۔ آپ کو نہ صرف سوشل میڈیا کے درست استعمال میں اور ثواب دلانے والے اور جزا دلانے والے استعمال میں کام آئے گا، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ پھر صرف دین کی تبلیغ تک محدود نہ رہیں،
دین کے ساتھ جماعت کا اچھا، جمعیت کا اچھا امیج، اچھا تاثر یہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے اس کی ذاتی تنظیمیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کس مقصد کے لیے قائم کی گئی اور کس مقصد کے لیے قائم ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہی ان کا بنیادی ہدف ہے۔ یہ پیغام ٹی وی اسی مقصد کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پہلے ہم یہ کام کرتے رہے ہیں مساجد کے ذریعے، جمعوں کے ذریعے، جمعے کے خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے۔ اب یہ میڈیا کے اس دور میں ضروری ہو گیا تھا کہ میڈیا کے مؤثر ترین ذریعے کو اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ ٹی وی چینل اپنا کام کر رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پر اپنا کام کریں اور اسی پیغام کو جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کے رسول کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آگے پہنچائیں۔ اور ان ساری باتوں کے ساتھ ایک اور چیز جس کی بڑی ضرورت ہے اور بنیادی طور پر ضرورت ہے، وہ خلوص نیت ہے۔ ہر کام میں آپ کو پتہ ہے کہ اخلاص کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتا، اور اس میں بھی صرف دین کی خدمت، صرف اللہ سے اجر لینا، لوگوں سے واہ واہ کرانا یا بقول عبید الرحمن صاحب کے ریٹنگ بڑھانا وہ مقصد نہ ہو، اللہ سے جزا لینا، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو کہ جی میرے لائکس بہت ہیں اور مجھے شیئر بہت کیا جاتا ہے، میری ریٹنگ بہت بڑی اچھی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا، یا میرے فالوورز بہت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بجائے خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ سے اجر لینا، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی خدمت اور جماعت کے امیج کو بہتر طور پر لوگوں کے سامنے یہ آپ کام کریں، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی کرے گا۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ امیر محترم، امیر مرکزیہ پاکستان اظہار خیال فرما رہے تھے اور ہم سب کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا داعی اور اپنے دین کے قیام کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔